بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آج آپ کی خدمت میں جس ادبی شخصیت کا تعارف پیش کریں گے وہ ہیں فاطمہ ثریا بجیا صاحبہ۔ فاطمہ ثریا بجیا صاحبہ 1 ستمبر 1930 کو پیدا ہوئیں۔ فاطمہ ثریا بجیا صاحبہ بھارتی ریاست حیدرآباد کے ضلع رائے چور موجودہ کرناٹک ریاست میں پیدا ہوئیں۔ تقسیم کے فوراً بعد اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آ گئیں۔ فاطمہ ثریا بجیا صاحبہ نے رسمی اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے ادب اور تحریر کی دنیا میں بڑا نام پیدا کیا۔ وہ ریڈیو، ٹی وی، اسٹیج، سماجی خدمات کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت تھیں۔ لاہور اور اسلام آباد پی ٹی وی مرکز کے لیے انہوں نے ابتدا ہی سے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اپنا پہلا طویل ڈرامہ مہمان لکھا۔ انہوں نے کئی ادبی پروگراموں میں بھی شرکت کی، جن میں آرائش خام کا کل نمایاں ہے۔ فاطمہ ثریا بجیا نے بچوں کے لیے بھی بہت سارے پروگرام کیے اور وہ حقوق نسواں کی علمبردار تھیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور ادبی دنیا کی معروف شخصیت فاطمہ ثریا بجیا ناول نگاری، ڈرامہ نگاری اور اردو ناولوں کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہیں۔ انہوں نے ٹیلی ویژن کے علاوہ ریڈیو اور اسٹیج پر بھی کام کیا۔ سماجی اور فلاحی حوالے سے بھی ان کے کام قابل قدر ہیں۔ محترمہ فاطمہ ثریا بجیا کا خاندان بھی ادبی دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ انہیں متعدد ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے نوازا گیا، جس میں جاپان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز بھی شامل ہے۔ فاطمہ ثریا بجیا پاکستان کے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کی مشیر بھی رہیں۔ وہ آرٹس کونسل پاکستان کی انتظامی کمیٹی کی بھی رکن تھیں۔ فاطمہ ثریا بجیا 10 فروری 2016 کو کراچی میں طویل علالت کے بعد 87 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فاطمہ ثریا بجیا کے خاندان میں اور بھی مشہور شخصیات ادبی دنیا میں مصروف عمل ہیں، جیسے کہ بھائیوں میں احمد مقصود اور انور مقصود، بہنوں میں سارہ نقوی، زہرہ نگار اور زبیدہ آپا تھیں۔ بجیا کی وجہ شوہر ڈرامے تھے۔ آپ نے جو ڈرامے لکھے، شمع، افشاں، عروسہ، تصویر، زینت، یہ سب ڈرامے جو تھے ناولوں سے ماخوذ کیے گئے تھے۔ آپ نے جو خود ڈرامے لکھے ان میں انا، آگاہی، آبگینے، بابر، تحریر اور تمثیل، گھر ایک نگر، فرض ایک قرض، پھول رہی سرسوں، تصویر کائنات، اساوری، انارکلی۔ حکومت پاکستان نے اور جاپان کی حکومت نے آپ کو بہت سارے ایوارڈ